بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شعر ہے، اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے۔ اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جس میں ہم آپ رہتے اور بستے ہیں، یہ مسلم کلچر ہو یا جو ماڈرن کلچر ہو، ماڈرن کلچر جس کے سارے لوگ رسیا ہو گئے اور اس کے دیوانہ ہو گئے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، بالکل اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسرے قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں کا ہوگا۔ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہو، ایمانی زندگی ہو، اور ایمان و اسلام میں پردے کا ایک خاص اہتمام رکھا گیا ہے۔ عورتوں کو تو پورا جسم ان کا پردہ ہے۔ خود عورت کو عورت اس لیے کرتے ہیں کہ عورت کا معنی ہی ہے پردہ کے۔ جب عورت پردے سے باہر ہو جائے تو وہ عورت نہیں رہتی۔ اس لیے ایک عورت جتنا پردے کا اہتمام کرتی ہے اتنا اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، لوگوں کے ہوس کا شکار ہوتی ہیں، وہ خود بھی گنہگار ہوتی ہیں اور دوسرے کو بھی گنہگار بناتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلم نوجوانوں کو بھی جو ان کا اسلامی پردہ ہے، جو نماز میں ضروری ہے، سطر کا چھپا ہونا، اگر سطر کا کوئی حصہ بھی کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مرد کا سطر کمر سے لے کر گھٹنا کے نیچے تک کا حصہ ہے، اور ایک نئی تہذیب چلی ہوئی ہے کہ وہ پھٹے ہوئے پینٹ اور چست پینٹ میں بسا اوقات نماز پڑھی جاتی ہے، جو سطر دور سے ظاہر ہوتی ہے، تو جب نماز کی حالت میں سطر کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی غیر نماز میں بھی اس کا کھولنا، اس کا ظاہر کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے سطر کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو تو ہر حال میں چھپائے رکھنا چاہیے، اور اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہم اپنے نئے جنریشن کو بھی اس بات کی تلقین کریں گے کہ آپ دوسرے کی شباہت پہناوے میں اختیار نہ کیجیے، جو آپ برہنہ اور برہنہ پن کا آپ کو شکار ہو جائیے، اس سے احتیاط کرتے ہوئے آپ پردے کا خاص خیال رکھیں، چاہے نماز میں ہوں چاہے نماز کے باہر ہوں۔ جو سطر ہے اس کو ہر حال میں چھپائے رکھنا یہ ضروری ہے۔